سورہ مریم 19واں سورہ، اس سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام نبی ہیں، 1,24,000 انبیاء آئے، انہوں نے اپنے رب سے التجا کی، فریاد کی، دعائیں مانگی۔ پروردگار نے بعض انبیاء کی دعاؤں کو، دعا یعنی اللہ کو پکارنا، اللہ سے طلب کرنا، قرآن مجید میں نقل کیا ہے کئی مقامات پر۔ میں نے سورہ مریم کی یہ ابتدائی آیت پڑھی، اس میں پروردگار عالم نے جناب زکریا کی دعا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جناب زکریا نے دعا مانگی، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ ندان خفیہ، قال رب، زکریا بول رہے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ ولم اکن بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرہ فہب لی من لدنک ولیہ۔ اب یہ پوری میں نے آیتیں نہیں پڑھیں، جو ترجمہ کر دوں پہلے عام الفاظ کے اندر۔ جناب زکریا نے کہا کہ پروردگار انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں، میری ہڈیاں کمزور ہیں، انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبہ، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ٹھیک ہے، مجھے خوف ہے، انی خفت الموالیہ، اپنے بعد قرابت داروں سے، انی خفت الموالیہ من ورائی وکانت امراتی عاقرہ، اور میری عورت، میری بیوی بانجھ تھی۔ تو کیا کر دے پروردگار؟ اب دیکھیں جملہ، دعا کا جملہ آ رہا ہے زکریا کا، معصوم ہیں، نبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو پروردگار میری ہڈیاں کمزور، میرے بال سفید ہے نا، مجھے خوف ہے میراث لٹ نہ جائے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک بیٹا عطا کر دے۔ ذرا میرا ساتھ دیے گا۔ اب میں مفسر کا جملہ نقل کر رہا ہوں، اپنا نہیں۔ مفسر نے لکھا کہ ٹھیک ہے، جناب زکریا نے اللہ سے دعا کی، مناجات کی، فریاد کی اور وراثت وارث مانگا، ٹھیک ہے نا، وارث مانگا۔ وہ مفسر کہہ رہا ہے، اس کے قول کو صحیح ایک فائدہ اٹھا کر انشاءاللہ جملہ ہدیہ کرنا ہے۔ کہیں گے ٹھیک ہے، انہوں نے وارث مانگا، مسئلہ وراثت ہی کا تھا، لیکن زکریا کے لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ بہت بڑے سرمایہ دار تھے، بڑے پیسے والے تھے، بڑے دولت مند تھے، تو ان کو خوف تھا کہ میری دولت، میرا مال لٹ نہ جائے، ہے نا۔ یعنی کہ مفسر کہتا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا تو پھر کیا مسئلہ تھا؟ کہنے کہ زکریا کو خطرہ تھا کہ کہیں دین نہ مٹ جائے۔ سنیے گا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مفسر کہہ رہا ہے زکریا کو خطرہ تھا کہ کہیں دین نہ مٹ جائے، شریعت نہ مٹ جائے، ہے نا، کتاب خدا پامال نہ ہو جائے، اس لیے انہوں نے اپنے لیے بیٹا مانگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ موضوع ہے کہ وراثت کی کتنی قسمیں ہیں، میں ابھی آگے بیان کروں گا، لیکن مفسر کے قول پر تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ زکریا کی وراثت جو انہوں نے مانگی، ٹھیک ہے نا، وہ مال کی نہیں تھی بلکہ دین مٹ رہا تھا، شریعت مٹ رہی تھی، تو انہوں نے اللہ سے بیٹا مانگا۔ لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن پڑھنے والوں، زکریا نے دعا میں بیٹا کہاں کہا؟ سنیے، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، پروردگار مجھے اپنے پاس سے ولد، بیٹا نہیں، ولی دے دے۔ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلَدًا، ولد کہتے ہیں بیٹے کو، اردو میں ہی بولا جاتا ہے، تو کہہ دیتے زکریا کہ پروردگار میرے پاس بیٹا نہیں ہے، مجھے بیٹا دے دے۔ لفظ بیٹا نہیں ہے قرآن میں، اس آیت کے اندر کیا ہے؟ فَحَبْ لِي، مجھے ہبہ کر دے، مجھے بخش دے، مجھے عطا کر دے۔ مالک کیا عطا کر دے؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اپنے پاس سے ایک ولی دے دے، ہے نا، جو دین کو بچائے۔ بیٹا نہیں کہا، ولی کہا، اس لیے کہ ہر بیٹا دین کو نہیں بچاتا۔ سلامت رہے، مولا آباد رکھے۔ مجھے آگے جانا ہے، قرآن سے فیصلہ کرنا ہے، بھئی ہر بیٹا کہاں دین بچاتا ہے؟ زکریا کو پتا تھا کہ ہر بیٹا دین نہیں بچاتا، اس لیے بیٹا نہیں مانگا، ولد نہیں کہا، ابن نہیں کہا، فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنے لطف لوگے انشاءاللہ، قرآن کے ماننے والوں، علی کے ماننے والوں لطف لوگے، مجھے اپنے پاس سے ایک ولی دے دے، مجھے اپنے پاس سے بیٹا نہیں، اپنے پاس سے ایک ولی دے دے۔ مالک یہ ولی کیسا ہو؟ یرثنی، وہ یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث ہو، آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ تو زکریا نے بیٹا نہیں ولی مانگا۔ اب زکریا کو پتا تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں، کچھ خدا ساختہ، کچھ خود ساختہ۔ زکریا کو پتا تھا کچھ خود، بولنا میرے ساتھ ساتھ، سارے مجمع میرے ساتھ ساتھ چلے۔ زکریا کے علم میں تھا کہ ولیوں کی دو قسمیں ہیں، کچھ کو بندے بناتے ہیں، کچھ کو خدا بناتا ہے، اس لیے دعا میں آگے جملہ رکھا وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا،
میں علی والوں قرآن پڑھ رہا ہوں. پروردگار ایسا ولی دے جو تیرا پسندیدہ ہو. جا کے قرآن میں دیکھو, وجعلہ رب رضیہ, مالک مجھے ایسا, میں عربی سے واقف ہوں, اسے پوری ٹنکے کی چوٹ پہ ترجمہ کر رہا ہوں, مجھے ایسا ولی دے دے, وجعلہ رب رضیہ, جو تیرا پسندیدہ ہو, جسے تو اپنا پسندیدہ قرار دے. تو عربی زبان میں علماء کرام بیٹھے ہوئے, عربی زبان میں پسندیدہ کے لیے مجھے دو لفظ ملے, ایک ہے رضی, رضی کے معنی پسندیدہ, اور دوسرا ہے مرتضی, مرتضی کے معنی پسندیدہ. تو میرا کہنے کا دل چاہ رہا ہے کہ جو زکریا کے گھر میں زکریا کا وارث بن کر آئے اسے ولی مرتضی کہتے ہیں, اور جو خدا کے گھر میں محمد کا وارث بن کر آئے اسے علی مرتضی کہتے ہیں. اور شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے, جو بات حق ہے, جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا, مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا. ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم, بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں.